اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا, بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں. جنرل باجوہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا. وہ صرف ایک جماعت ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اسٹیبلشمنٹ نے سبق نہیں سیکھا, پولیٹیکل انجینئرنگ جاری ہے. پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کا خدشہ ہے. عمران خان کہتے ہیں آج اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کو اکٹھا, بی اے پی کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے. جنوبی پنجاب میں فون کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا کہا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے اور گیم چل رہی ہے. آج سب سے بڑا بحران جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کا بڑا کردار ہے. سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں یہ وقت ملک کو سنبھالنے کا ہے. چاہتے ہیں رابطے بحال ہوں, ہم کوئی اداروں کے خلاف تو نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, لیکن ابھی کوئی رابطے 11 تاریخ کو جو پیشی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا. اس حکومت میں بس اب ایک ہی ہے کہ باہر سے کچھ ہمیں چائنا سے, سعودی عربیہ سے کچھ دن پیسے مل جائیں, کچھ دن ہم اور گزار لیں. فی الحال تو جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ 31% اضافہ جو ہے اس ہفتے ریکارڈ ہوا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا اضافہ ہے مہنگائی میں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی بحالی کے خواہش مند. کہتے ہیں کسی سے اختلاف نہیں, اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. منحرف ارکان کی نئی سیاسی جماعت بننے سے فرق نہیں پڑتا. پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبرز پورے ہیں. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے 11 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں. موجودہ حکمران سعودی عرب اور چین سے امداد کی امید لگائے ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس کے لیے جنیوا روانہ. وفاقی وزراء بلاول بھٹو, اسحاق ڈار, شہری رحمان اور مریم اورنگزیب بھی ہمراہ. سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے کانفرنس کل شروع ہوگی. وزیر اعظم پاکستان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پہلے سیشن کی میزبانی کریں گے. پاکستان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کا فریم ورک پیش کرے گا. پاکستان تعمیر نو بحالی کے لیے 16 ارب 30 کروڑ ڈالر امداد کی اپیل کرے گا. مہنگائی ہے, اگر مرغی کا گوشت دیکھ لیں 650 روپے کلو ہے, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. گھی بھی مہنگا ہے, سبزی بھی مہنگا ہے, سب کچھ. ہم لوگ غریب آدمی ہے, ڈرائیور ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے نا پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. عوام فاقوں پہ مجبور ہے. اتنا مہنگائی ہے کہ 20 kg آٹا جو ہے وہ 3300 پہ فروخت ہو رہا ہے. کبھی روزگار ہے, کبھی نہیں, بہت پریشانی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. حکومت سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں. کہنے کو سستے بازار, مہنگائی کی پھر بھی یلغار. ہر چیز کے بڑھ گئے دام, پریشانی سے دو چار عوام. اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو لگ گئے پر. برائلر گوشت کا نرخ 700 سے اوپر. فی درجن انڈے 295 روپے تک جا پہنچے. ادرک اور لہسن 400 روپے کلو بکنے لگے. بھنڈی 240, پیاز 220, سبز مرچ کی قیمت 125 روپے فی کلو ہو گئی. پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور. انار 350, سیب 280, انگور 240 روپے فی کلو فروخت. یہاں صبح سے لگے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنی لمبی لائن ہے, اور لیڈیز لگی ہوئی ہے, سارے ذلیل ہو رہے ہیں نا. شہباز شریف جی ہمیشہ وہاں پہ آئے, لائن میں کھڑے ہوں, وہ آٹا لے کے جائیں, وہ صرف گھر بیٹھے بس کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں سستا کر دیے, یہ کر دیے. ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, صبح شام ہم انتظار کرتے ہیں, اگلے دن پھر آتے ہیں, پھر بھی آٹا نہیں ملتا. صبح سے شام ہو جاتی ہے, لائنوں میں لگ کر نہ عورتوں کو آٹا دیا جا رہا ہے نہ مردوں کو. لائنوں میں لگنے کے بعد جو شناختی کارڈ واپس دیا جاتا ہے. 140 تک قیمت پہنچ چکی ہے. اب جو غریب عوام ہے وہ تو پستی جا رہی ہے. ان کی پالیسی کی وجہ سے آٹا مہنگا ہے. اگر یہ گندم دے دیں تو 80 روپے کلو ہو جائے گا. آٹے کا بحران سنگین ہو گیا. چکی کا آٹا فی کلو 160 روپے میں ملنے لگا. پشاور میں 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 3100, فائن آٹے کا 3300 روپے کا ہو گیا. پشاور میں نان بھائیوں نے روٹی بھی مہنگی کر دی. 170 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر. کوہلو میں 20 کلو آٹا
3,000 से 3,200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। हैदराबाद में 15 किलो आटे का थैला 1,500 रुपए तक पहुंच गया। लोग सस्ते आटे के लिए घंटों इंतजार की अजियत से गुजरने पर मजबूर। शहरी महंगाई से तंग, पैमाना सब्र लबरेज, मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला तेज। मीरपुर माथेलों में सस्ते आटे के स्टॉल पर हंगामा आराई, शहरी एक दूसरे से छीना झपटी करते रहे। पीटीआई और जमात इस्लामी सड़कों पर आ गईं। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी, खानेवाल, फैसलाबाद, झंग, मर्दान, शांगला और दीगर शहरों में एहतजाज। जमात इस्लामी ने दीर बाला में एहतजाज करते हुए दीर चित्राल रोड ब्लॉक कर दी। मुल्क में गजाई बहरान काबू से बाहर, हुकूमत की तवज्जो महंगी गाड़ियों पर। शहबाज हुकूमत ने 165 मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दे दी। 165 लग्जरी गाड़ियां मरहलावार दरामद की जाएंगी। पहले मरहले में 65 मर्सिडीज गाड़ियों के लिए एलसी खोलने की हिदायत। हुकूमत ने मार्केट से डॉलर लेकर गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दी। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत के वफाकी अखराजात में 26.1% इजाफा। वफाकी अखराजात 2,800 अरब रुपए तक जा पहुंचे। गुज़िश्ता साल 2,171 अरब थे। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एलसीज खोलने में ताखीर, कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजिर और सनतकार परेशान, बैरून मुल्क किए गए सौदे एक्सपायर होने लगे। बंदरगाह पर कंटेनर्स भी क्लियरेंस के मुंतजिर। मुल्क में खुर्दनी तेल का स्टॉक चंद हफ्तों का रह गया। सूरत हाल बरकरार रही तो खाने का तेल नायाब होने का खतरा। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान से दो चार, खाम माल न मिलने और एलसीज न खुलने से 70% प्रोसेसिंग और 50% स्पिनिंग मिल्स बंद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश से 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर कहते हैं मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर चुका, हुकूमत ऐलान नहीं कर रही। मुआशी तौर पर हंगामी हालत का ऐलान करके अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मराद बंद कर दी जाए। सदर सरहद चैम्बर मोहम्मद इसहाक बोले मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत या अपोजिशन संजीदा नहीं है। बलूचिस्तान चैम्बर के अब्दुल्ला अचकजई बोले इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी साज ताजरों और सनतकारों की बातें नहीं सुनते। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने कहा IMF का प्रोग्राम अब तक पटरी पर चढ़ जाना चाहिए था। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं IMF प्रोग्राम लेने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुल्क के मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं। आलमी मालियाती इदारा मजीद सख्त शराइत आयद करेगा। पाकिस्तान में 30 से 40% सनतें बंद हो चुकी। जून से पहले मुल्क में नई हुकूमत का वजूद में आना जरूरी है। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। झूठ बोलकर सियासत करना बड़ा आसान काम है। मौजूदा हुकूमत महंगाई कम करने आई थी लेकिन बढ़ रही है। फैसला किया पहले मुल्क बचाना है, नाराज लोगों को बाद में मना लेंगे। इमरान खान की हुकूमत खत्म न करते तो आलमी इमदाद आना बंद हो जाती। मुआविन खसूसी अमीर मकाम ने कहा नून लीग आवाम को कभी मायूस नहीं करेगी। सबको मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ख्वातीन का कन्वेंशन, पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस से रैली निकाली। शुरका पुरजोश, जमात इस्लामी ने बाग़े जिना में जलसे का पेंडाल सजाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनान का लहू गरमाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत MQM के वफ़द की फारूक सत्तार से मुलाकात। खालिद मकबूल कहते हैं कराची के बल्दियाती इलेक्शन में प्री पोल धांधली हो गई। ऐसे इलेक्शन को कोई शफाफ और मुनसिफाना नहीं कहेगा। 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन की याद दहानी कराएंगे। मुश्तरका आवाज़ के लिए सबसे राब्ते और दावत दे रहे हैं। फारूक सत्तार बोले सिंध के शहरी इलाकों से जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई। मरदमशुमारी में कम गिना गया। हल्का बंदियों में हेरा फेरी हुई।
پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں عمران خان چند ماہ بعد دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے. اس مرتبہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے مزید کہا شہر قائد میں عمران خان کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں. ملک کو لوٹا جا رہا ہے, چور مسلط کیے گئے ہیں. عوام نے فیصلہ کر لیا, اب ملک کے فیصلے وہی کریں گے. رہنما مسلم لیگ کاف چودھری مونس الہی کے دوست کے مبینہ اغوا کا کیس. لاہور ہائی کورٹ کا مونس الہی کے دوست کو کل پیش کرنے کا حکم. احمد پاران کے بھائی نے بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا. درخواست میں سیکرٹری دفاع, سیکرٹری داخلہ, ایف آئی اے اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا. کہا احمد پاران کو چند گاڑیوں میں سوار نامعلوم افراد نے اٹھایا.